السلام علیکم، پروگرام مولانا اور ہم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد عباسی۔ مولانا صاحب، اس وقت پوری قوم خاص طور پر کرکٹ کے شائقین بہت اداس ہے، جیسے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر یک طرفہ طور پر پاکستان کا دورہ ختم کر دیا۔ کیا اس میں آپ کو کسی کی سازش نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 3 دن سے یہاں ٹیم تھی، پریکٹس بھی کر رہی تھی، آ جا بھی رہے تھے، گھوم پھر بھی رہے تھے، کھا پی بھی رہے تھے، کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ پھر جو ان کی سیکورٹی تھی، وہ جو ریاست کا سربراہ ہے، اس کی سیکورٹی ان کو دی گئی۔ بالکل دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن صرف اس لیے کہ حالات اگر کوئی ان کے دل میں کوئی شبہ ڈال دے، کوئی بات ڈال دے، یا کوئی ایسی صورتحال، چونکہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جو سوال بڑا اہم ہے، کہ جب افغانستان سے بھاگنا تھا، وہاں سے نکلنا تھا جب افغانستان سے، تو سب سے محفوظ جگہ انہیں اسلام آباد لگی۔ انہیں نہیں، ایک وقت میں پاکستان کے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ 14 ملکوں کے جہاز کھڑے تھے۔ بالکل بالکل، فوجی اتر رہے تھے، سفراء اتر رہے تھے، اسپیشل اہم افراد اتر رہے تھے، ٹرانزٹ ویزے پہ اور جا رہے تھے۔ اس وقت تو پاکستان بڑا محفوظ تھا۔ آپ 3 دن سے یہاں تھے، آپ کو کوئی تھریٹ نہیں آیا، آپ کو کسی نے پتھر نہیں مارا، آپ کو کسی نے گالی نہیں دی۔ اچانک آپ کو تمام تر آپ یقین دہانیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم واپس جا رہے ہیں، تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ صحیح، جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ دستانے پہنے ہاتھ، میرا خیال ہے کہ دنیا کو معلوم ہے وہ ہاتھ کون سے ہیں۔ ایک ہاتھ تو انڈیا ہے، جو استعمال کرتا ہے اپنے تمام سورسز پاکستان کے خلاف، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ جس طرح عالمی دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے، آپ ایک بات یاد رکھیے، جی ہمارا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماں سوائے پڑوسی کے۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا امن افغانستان کا امن ہے، بالکل، اور افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 78 سے لے کر آج تک ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، پاکستان ایک مستحکم ایٹمی قوت، محفوظ ملک، لیکن ہم نے بھگتا ہے یہ، چاہے وہ 50 لاکھ کے قرب و جوار میں مہاجرین ہوں، جو 30 لاکھ تو رجسٹرڈ ہیں اور ان رجسٹرڈ لاتعداد ہیں، بالکل، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم کبھی ان سے نہ تنگ آئے، نہ ہم نے کبھی ان کے لیے، حالانکہ ہماری معیشت، معاشرت، ہماری بہت سارا کچھ تبدیل ہو گیا 80 کے بعد۔ ایروان کلچر آیا، کلاشنکوف کلچر آیا، خودکش حملے ہوئے، بم دھماکے ہوئے، ہر چیز ہوئی، لیکن ہم نے کہا نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ انصار مدینہ کے بعد پاکستان نے جو افغان مہاجرین کی جو ہے کے لیے دل کھولے، یہ تاریخ میں رقم ہے۔ افغان طالبان کو ہم نے کابل میں داخل نہیں کیا، صحیح، افغان طالبان کو ہم نے پنجشیر میں داخل نہیں کیا۔ اشرف غنی جو آخری لمحے تک امریکہ کو اور دنیا کو یہ یقین دہانیاں کروا رہا تھا کہ ہم لڑیں گے، ہم بیٹھے ہیں، ہم کریں گے، اشرف غنی بھاگ گیا۔ پنجشیر میں امراللہ صالح اور وہ بھاگ گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ بالکل، آپ نے خود وہاں سے انخلا جس طرح دنیا نے کیا، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ہم تو اس معاہدے میں شامل نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہوئے۔ معاہدے میں شامل ہے تحریک طالبان افغانستان، امارت اسلامیہ افغانستان، اور امریکہ اور نیٹو، امریکہ کے بیعاب پہ نیٹو اور اس کے ممالک۔ ہمارا کیا جرم ہے؟ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو وہاں 60 کے قریب کیمپ کھول رکھے تھے، اور اس کے کونسلیٹ جو پاکستان کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف تھے، جی، اس کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے اربوں ڈالر جو لگائے گئے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب وہ جو دنیا نے ایک پاکستان کو دیکھا کہ پوری جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے،
اور اقتدار میں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہیں. عمران خان کا یہ موقف تھا. آپ کو نکالنے میں، آپ کے نکلنے میں، آپ کے یہاں سے جانے میں آپ کی معاونت کریں گے. ہم نے وہ کام کیا. دنیا نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے. پاکستان اتنا پرامن ملک ہے، اتنا اچھا ملک ہے کہ ہر طرح سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کو روانہ کر دیا. یہ ہضم نہیں ہوا بہت سی قوتوں کو. انشاءاللہ وقت آئے گا وہ ساری قوتیں ظاہر ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ 3 دن آپ پریکٹس یہاں کر رہے تھے اور یہاں موجود تھے. آپ کو ہر طرح کی سیکورٹی دی جا رہی تھی، آپ کو ہر طرح کی ضمانت دی جا رہی تھی. آپ کیوں چلے گئے؟ وہ بھی آخری لمحات میں. اس سے ایک تو پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل دکھی ہوئے ہیں. بے شک، بالکل بالکل. وہ دکھی ہیں اس سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ. صحیح. ہمارے نئے جو پی سی بی کے ہیڈ ہیں رمیز راجہ صاحب، وہ ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ جو فورم ہیں کرکٹ کے، آئی سی سی ہے یا باقی، وہاں پر اس کی بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے. اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک سازش ہوئی ہے، لیکن ہمیں ایک ٹیم چلی گئی جی، اس سے ہم ایک دم ڈی مورلائز ہو جائیں اور ایک دم ہم جناب اپنا وہ پتہ نہیں مر گئے. بھئی کیا ہوا؟ ٹھیک. عالمی سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں. آپ کا آئی ایس آئی چیف کابل روٹین کے دورے پہ جاتا ہے، وہاں پر قطر کے لوگ آئے، وہاں پر ترکی کے آئے، وہاں پر سی آئی اے چیف آیا، وہاں پر چائنا والے گئے. کسی کی تصویر بھی کسی نے نہیں دیکھی. آپ کا آرمی چیف سرینا میں کھڑا ہے، کپ چائے پی رہا ہے، اس کی فوٹو پوری دنیا کے صفحے اول پہ ہیڈ لائن بن گئی ہے. اور قدرتی انہی دنوں میں وہ پنشیر جو ہے وہ انہوں نے خالی کروا لیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور اچھا، الزام لگانے والوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے. آج کی دنیا میں جب جو سیٹلائٹ کی دنیا ہے، اگر پاکستانی طیارے جاتے کسی کو تو نظر آتے. صحیح. اگر پاکستانی ڈرون جاتے کسی کو تو نظر آتے. بالکل. اب آپ کو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں اور جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو میں پھر کلیئر کروں کہ افغان طالبان، امارت اسلامیہ افغانستان کو پاکستان کے تابع نہیں ہیں. انہوں نے 20 سال جنگ لڑی ہے. جی. میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک بچہ جو نوجوان جو اس جنگ کو لڑ رہا تھا، پہاڑوں پر تھا، اس نے کہا میں 15 سال بعد اپنے گھر واپس آیا ہوں، اپنی ماں سے ملنے 15 سال بعد آیا ہوں. کوئی 10 سال بعد آیا ہے. انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے اور وہ جنگ جیتے ہیں. وہ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں. اور پھر ان کا اپنا بھی خیال، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو اپنا خیال نہیں تھا کہ اتنی جلدی کابل ہمیں مل جائے گا، ابھی تو ہم تدبیریں کر رہے تھے. تو اشرف غنی صاحب نے جناب اٹھایا بوریا بستر اور وہ بھاگ گئے. تو یہ پاکستان نے اشرف غنی صاحب کو کہا. پاکستان نے جو افغانستان میں فوج بنائی گئی تھی سرکاری، پاکستان نے ان کو کہا کہ تم ہتھیار پھینک دو. یہ تو ہندوستان کی تیار کردہ فوج تھی نا. ہندوستان سے کوئی پوچھے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی ریت کی دیوار. میں نے کہا ریت کی دیوار گرے تو ٹیلا بن جاتا ہے. تو ٹیلا تو بڑی مشکل سے ہٹتا ہے، یہ تو ٹیلا بھی نہیں بنے. تو یہ کوئی ہندوستان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ٹھیک. تو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم واپس گئی ہے، میں آخری 2 باتیں ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات، کوئی ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ہمیں اپنی فوج پہ، اپنے سلامتی کے اداروں پہ، اپنی پولیس پہ فخر ہے. بالکل. دنیا جو جنگ ہاری ہے، ہم نے وہ جنگ جیتی ہے. جی بالکل. عالم اسلام کے اہم ترین ممالک تباہ ہو گئے. شام، عراق، یمن، لیبیا، دنیا سرنڈر کرتی جا رہی ہے ان کے آگے. ہم نے 80,000 قربانیاں دی. $150 ارب کا ہمارا نقصان ہوا. لیکن اس قوم اور اس فوج اور اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے، اس ملک کی پولیس نے، اس ایف سی نے ہتھیار نہیں پھینکے. ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جیتے ہوئے ہیں.
ہم نے وہ کام کیا کہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کیسے آپ نے یہ جنگ جیتی ہے، لہٰذا سر نیچا کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایک ٹیم آئی ہے، چلی گئی ہے، کئی آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ پاکستان آباد ہے، اس نے آباد رہنا ہے۔ ہمیں اپنے سلامتی کے اداروں پہ فخر ہے، ہمیں اپنی پولیس پہ کے جوانوں پہ اور ہماری فوج کے جو جوان ہیں ہمیں ان پہ فخر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن اللہ پھیرتا رہتا ہے۔ ذرا کاش نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر وہ وقت بھی یاد کر لیتی جب وہاں پر بے گناہ 50 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بالکل ہم تو شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے پیغام عالمی، پیغام اسلام کانفرنس میں اس خاتون کو ایوارڈ دیا، اس کی تحسین کی، اس کے لیے قرارداد منظور کی کہ نیوزی لینڈ کی قوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہم وزیر اعظم نیوزی لینڈ کے جذبات کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس وقت یہ ہمارا رویہ ہے۔ اور ان کا رویہ دنیا نے دیکھ لیا، دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا کو معلوم ہے یہ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ سب پتہ چل جائے۔ مولانا صاحب یہاں پر میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں غیر نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پاکستان پر عدم اعتماد کی وجہ زمینی حقائق سے امریکہ کا قطعی لا علمی ہے، وہ حقانی نیٹ ورک کو نہیں جانتے۔ مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کیا واقعی حالات سے ناواقف ہے یا جان بوجھ کر حقائق سے بھاگ رہا ہے؟ دیکھیے اگر وہ حقائق سے واقف ہوتا نا تو وہ کبھی افغانستان پہ حملہ نہ کرتا۔ صحیح۔ جنرل احسان الحق صاحب کا ایک انٹرویو آیا کہ 2002 میں ہم نے امریکہ کو کہا تھا آپ یہ جنگ جیت نہیں سکتے، بعض چیزیں ظاہر نہیں کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کا مشرف صاحب بھی جب پھنسے ہوئے تھے، جب کوئی دنیا میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، یہ یاد رکھیے، جس وقت 9/11 کے بعد امریکہ حملہ کرنے آ رہا تھا تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، سارے کہتے تھے امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو، وہی کرو، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے، جنرل احسان صاحب نے بتایا کہ میں تو خود پرویز مشرف صاحب کا پیغام لے کر گیا اور ہم نے کوشش کی کہ امریکہ کو سمجھائیں کہ طالبان سے بات چیت کرو، جنگ نہ کرو، لیکن امریکہ کو اپنی طاقت پر ناز ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نیست و نابود ہر چیز کو کر دیں گے۔ انہوں نے ان کے تاریخ جو ریسرچر ہوتے ہیں، ممکنہ انہوں نے صحیح ریسرچ نہ کی ہو، انہوں نے اس خطے کی تاریخ نہ پڑھی ہو۔ جہاں برطانیہ نہ رہ سکا، جہاں روس نہ رہ سکا، وہاں امریکہ یا نیٹو نے کیسے رہ لینا تھا۔ اور جو بات ہم 2002 میں کہہ رہے تھے، عمران خان مسلسل اس وقت سے کہہ رہے تھے، وہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ آخر ٹیبل پر بیٹھے، اور ٹیبل پر کس نے بٹھایا؟ ہم نے بٹھایا ہے۔ امریکہ کے ساتھ افغان طالبان کو ٹیبل پر پاکستان نے بٹھایا، اور اس سے جو نتیجہ نکلا وہ دنیا نے دیکھ لیا۔ تو یہ زمینی حقائق سے اگر امریکہ علم رکھتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بالکل ٹھیک کہا۔ اسی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے حقانی نیٹ ورک کو قبیلہ قرار دیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کے بیان کو لے کر ایک بحث شروع ہو گئی کہ امریکہ پر لا علم ہونے کا الزام، اور خود حقانیوں کو پشتون قبیلہ کہہ دیا۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وزیر اعظم نے ایسا بیان کیوں دیا؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں حقانی اتنا بولا جا رہا ہے، اور پچھلے 40 سال میں اتنا بولا گیا ہے۔ میرا ایک وقت میں مولانا جلال الدین حقانی صاحب، چونکہ اس وقت تو وہ بڑے اہم رہنما تھے افغان مجاہدین کے، پوری دنیا میں سفر کرتے تھے، تو کچھ عمرے کے سفر میں نے ان کے ساتھ، یعنی ہم بھی مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے اور وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے، یا یہاں سے ہم اسلام آباد سے فلائی کیا، وہ بھی یہاں سے جا رہے ہوتے تھے۔ اور مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، چونکہ ان کے وہ طالب علموں کی طرح تھے، بہت عزیز بھائیوں کی طرح تھے، ان کے والد کے شاگرد تھے، یہ حقانی کہلاتے کیوں ہیں؟ یہ حقانی دارالعلوم حقانیہ کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ خالی مولانا جلال الدین حقانی کی فیملی تو حقانی نہیں کھلاتی نا، اور بھی بہت سارے حقانی ہیں اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں جو امارت اسلامیہ افغانستان کی جو کیبنٹ ہے، اس میں بہت سارے حقانی ہیں۔ تو اب وہ اتنا بولا جاتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے،
لیکن میں خان صاحب کی بات کو اس انداز میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بہت قبیلے سے بھی بڑھ گیا ہے اس وقت تو حقانی، جو حقانی کہہ لیں آپ اسے خاندان بن گیا ہے، قبیلہ خاندان، جی آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کہیں نیوزی لینڈ میں، کہیں سوئٹزرلینڈ میں، کہیں برطانیہ میں کسی مسجد میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو حقانی مل جائے گا، وہ بتاتا ہے جی میں دارالعلوم حقانیہ کا پڑھا ہوا ہوں۔ امریکہ میں آپ کو مل جائیں گے کئی دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے۔ تو بعض اوقات آپ سے جسے آپ کہتے ہیں اس انداز میں بات چیت میں کوئی جملہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اتنا قبیلوں سے بڑا قبیلہ ہو گیا ہوا ہے، یا بڑا خاندان کہہ لیں آپ، جیسے راویئنز آپ کہتے ہیں۔ میں پڑھا جامعہ اشرفیہ میں ہوں، دورہ حدیث وہاں کیا، اگرچہ میں مولانا اشرف علی تھانوی اور میرے جو استاد تھے مولانا عبدالرحمان صاحب ان کی وجہ سے اشرفی لکھتا ہوں، لیکن اب دنیا میں کئی اور بھی اشرفی لکھتے ہیں جو ہمارے اس اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہیں۔ اسی طرح حسین حقانی صاحب ہیں، وہ تو دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے مختلف چیز ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ عمران خان کی بات سے بال کیسے نکالنا ہے، تو وہ اس پہ لگے رہتے ہیں، ان پہ توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ گزشتہ دنوں امریکی وزارت خارجہ کا پاکستان کے حوالے سے بیان آیا کہ پاکستان کے متعدد مفادات ہیں جن میں سے کچھ ہمارے مفادات سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ جلد پاکستان سے امریکہ کے تعلقات پر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے۔ مولانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان کو؟ آپ میں تو بڑا خوش ہوں اس بیان پہ۔ اچھا ٹھیک۔ کچھ لوگ بڑے پریشان، وہ چند 100 لوگ ہیں نا، اصل میں وہ چونکہ انگلش ان کی اچھی ہے اور منہ ٹیڑھا کر کے وہ انگلش بول لیتے ہیں، لیکن میں تو بڑا خوش ہوں الحمدللہ۔ یہ وقت بھی آیا کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو بھی دیکھتا ہے۔ ہر بات ہم جو کہتے ہیں یس سر نو سر وہ نہیں ہوتا، ڈکٹیشن۔ کوئی ایسا بندہ بھی آیا ہے جو کہتا ہے نہیں بھائی یہاں میرا مفاد ہے، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہ ریڈ لائن ہے۔ اور یہ افغانستان کے مسئلے میں قوم یاد کرے گی، جو یہ آج بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے، ایک سوال ہوا جی اور اس کے پیچھے بہت کچھ تھا۔ اصل میں جو قومی مفادات ہوتے ہیں وہ وقت بعض اوقات انسان ظاہر نہیں کر پاتا، کہنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ یہ جو absolutely not کہا ہے، یہ عمران خان نے پاکستان کو جہنم بننے سے بچانے کے لیے کہا ہے۔ میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں، یہ پاکستان جہنم بن جاتا اگر یہ absolutely not نہ کہا جاتا۔ وہ جنگ جو افغانستان میں امریکہ ہار گیا، نیٹو ہار گئی، چلے گئے وہاں سے، وہ ساری کی ساری آپ یہاں منتقل کرتے۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے عمران خان کہ تم اربوں خربوں ڈالر لگا کے جو جنگ نہیں جیت سکے، تم چاہتے ہو ہم اس جنگ کو لڑیں؟ کیوں لڑیں؟ ہم کرائے کے فوجی ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، ہم کوئی کرائے کی قوم ہے؟ تو جو امریکی وزیر خارجہ بات کر رہا ہے وہ تو میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں کہ شکر ہے ان کو یہ احساس آیا ہے کہ پاکستان میں کوئی یہ غیرت مند قوم ہے، کوئی ایسا غیرت مند لیڈر ہے جو پاکستان کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ ہاں، امریکہ جس انداز سے افغانستان سے نکلا ہے وہ ملبہ تو کسی پہ آنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ ملبہ تو کسی پہ آنا ہے، لیکن اس ملبے سے بھی ہم نکل سکتے ہیں ایک قوم بن کے۔ اس طرح نہیں جس طرح ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کے معاملے پہ ہمارے حزب اختلاف کے کچھ لوگوں نے جو رویہ رکھا، یہ قومی رویہ نہیں ہے، یہ اجتماعی رویہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان آپ کا بھی ہے، یہ پاکستان ہے تو آپ وزیر اعظم تھے نا یہاں کے، صحیح، آپ نے سیاست اسی پاکستان پر کی ہے نا۔ آج دنیا میں آپ کو عزت و احترام اس پاکستان کی وجہ سے ملتا ہے نا۔ ٹھیک، آپ اپنی سیاست ضرور کیجئے، لیکن اس سیاست کو اس وطن کے اوپر ترجیح نہ دیجئے۔ یہ وطن اہم ہے، بے شک بے شک، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، ہماری آنے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے۔ پھر واقعات گننا شروع کریں تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ میاں صاحب کے دور میں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے دہشت گردی کے، اے پی ایس
اسکول کا واقعہ لے لیں، باقی لے لیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کل چاہیے تھا ہمارے ملک کے تمام سیاسی مذہبی زعماء کو وہ کہتے ہم اپنی سلامتی کے اداروں، اپنی فوج، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جاتی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم، بسم اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم جو پرووائڈ کر سکتے تھے سیکورٹی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ خطرات ہیں، کوئی با اعتماد ہمیں تو ٹھیک ہے بھائی، بسم اللہ، بجائے آپ طنز کریں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہے؟ آپ کا بھی نقصان ہے۔ کل آج عمران خان ہے، کل نواز شریف تھے، آنے والے کل میں ویسے تو حالات یہی لگتے ہیں 2023 میں بھی خان صاحب ہی آ جائیں گے، باقی اللہ کو منظور ہے۔ تو جو ملک جو ہے اور قوم اہم ہوتی ہے، آپ کے جو فوج ہے، آپ کے سلامتی کے ادارے آپ کے بھی تو ہیں، یہ پولیس آپ کی بھی تو ہے، بالکل بالکل۔ ان کو کل کا دن تھا، ہم سب کھڑے ہو کے کہتے ہیں نو پرابلم، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کو سر نیچا نہیں کرنا ہے، آپ سینہ تان کے کھڑے رہیں۔ مولانا صاحب، گزشتہ دنوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے کا وعدہ کرے اور پاکستان کا آئین تسلیم کرے تو پاکستان انہیں معافی دینے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر خارجہ کے اس بیان کو؟ دیکھیے، یہ ان کی رائے ہے، یہ سوال کیا گیا، اصل مسئلہ یہ ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں، ابھی آپ میرے سے کوئی سوال کریں گے تو اس کا دو ہی جواب ہوگا نا، یس یا نو یا جو بھی ہے۔ صدر مملکت سے بھی ایک سوال کیا گیا اور وزیر خارجہ صاحب سے بھی سوال کیا گیا، انہوں نے اپنی رائے دے دی کہ بھئی پوسیبل ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوگا، فیصلہ کوئی نہیں ہوا، فیصلہ کوئی نہیں دیا۔ اب ایک رائے کہہ لیں یا ایک مستقبل کی آپ جسے کہتے ہیں سوچ کہہ لیں کہ جی اگر ایسا ہو تو ایسا ہو، کیا ماضی میں نہیں ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب نے مولانا سمیع الحق صاحب کو یہ مینڈیٹ دے کے نہیں بھیجا تھا کہ آپ طالبان سے بات کریں؟ کیا طالبان پاکستان سے گورنمنٹ نے مذاکرات نہیں کیے؟ کیا میجر عامر صاحب نے یہ کردار خفیہ اور ظاہراً ادا نہیں کیا ہوا؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے کہ یہ ریاستی سوچ نہیں ہے، یہ انفرادی ان کی ایک رائے ہے؟ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، جی، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ ایک، شہداء کے جو لواحقین ہیں، جی جی، جیسے اے پی ایس کے ہیں، باقی بالکل، پاک فوج کے شہداء، پاک فوج، بالکل، ان کا وارث کون ہوتا ہے؟ ان کا باپ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پاکستان کا سپہ سالار۔ ملک کے سلامتی کے ادارے، ایسے ایسے خوبصورت جوان شہید ہوئے ہیں، ہاں، چاند جیسے، چشم فلک بھی روئی ہوگی، جس طرح ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، فوج اور سلامتی کے ادارے، پولیس۔ پھر حزب اختلاف ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، علماء ہیں، صحیح۔ یہ جب اس طرح کا کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں، پھر ساروں کو آپ بٹھاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ساتھ لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے آپ بتائیں، جو کچھ مزار شریف میں افغان طالبان کی حکومت کے خاتمے کے وقت ہوا تھا، کنٹینروں میں سسکتے بچوں کو مارا گیا تھا، گردنیں کاٹ کے پٹرول ڈال کے، کیا یہ بھولنی تو نہیں ہے دشت لیلا اور یہ سارے واقعات؟ میں تو عینی شاہد ہوں کچھ چیزوں کا، میں جاتا رہا وہاں، گورنمنٹ پاکستان کے بہاف پہ قیدیوں کو لانے، جو کچھ ہوا۔ آج افغان طالبان نے کیا اعلان کیا؟ کل ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کی کہ جو انس حقانی کے بارے میں وہ حکومت میں تھے، یہ بگرام کے سیل میں تھے، ہر دوسرے دن کہتا تھا کہ اس کو تو پھانسی دو۔ ہاں، کل میں دیکھ رہا تھا کہ انس حقانی اس کے گھر گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو لٹکا دیتے نا، اس کے گھر گیا تو وہ دونوں کی ہنستے ہوئے تصویریں آ رہی۔ بالکل۔ طالبان کی اور گلبدین حکمت یار صاحب کی لڑائی رہی، عبداللہ کی ان کی لڑائی رہی۔ عبداللہ تو حکومت میں تھے، لیکن وہ ان کے ہاں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ قوموں کو بڑے فیصلے، تلخ فیصلے بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ رائے ہے،
دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں. ہمارے صدر عارف علوی صاحب عالمی امور کو جانتے ہیں. قریشی صاحب انٹرنیشنل امور اور وزارت خارجہ ان کے پاس ہے. روزانہ وہ پوری دنیا سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. ہر چیز ان کے سامنے آتی ہے. ان کی جو رائے ہے اس رائے کو آپ یہ کہہ دیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے, یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, یہ قبل از وقت ہے. ان کی رائے ہے اور بھی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے. ٹھیک ٹھیک. دیکھیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یار جو ہوا سو ہوا, آگے رستہ بند کرو, آگے کوئی نیا سانحہ نہ ہو, آگے کوئی اے پی ایس نہ ہو, آگے کوئی گلشن اقبال پارک نہ ہو, آگے کوئی پشاور کا لاہور کا چرچ جو ہے اس میں دھماکے نہ ہو, آگے کوئی مسجد جو ہے وہ شہید نہ ہو, آگے کوئی جو پریڈ لائن میں بچے نہ مارے جائیں. پریڈ لائن کی مسجد میں آپ کو پتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہاں وہ ایک بچے کا واقعہ تو میرا دل ہلا دیتا ہے, میں اکیلے بھی سوچتا ہوں تو آنسو آ جاتے. چھوٹا بچہ تھا 5 سال کا, اس کا بھائی 6 سال 7 سال کا تھا. تو بڑے نے چھوٹے کو کہا لیٹ جا, فائرنگ ہو رہی تھی. تو اس نے کہا نہیں بھائی یہ بچوں کو نہیں مارتے. اتنے میں گولی اس کے سینے پر لگی. ہم یہ بھول نہیں سکتے. بالکل بے شک. آج جو وزیر داخلہ ہے افغانستان کا سراج الدین حقانی, اس کے باپ علاج کے لیے نہیں جا سکا. جلال الدین حقانی, ان کی کمر کا مسئلہ تھا, وہ بیڈ پہ پڑے رہے. اس کے سامنے اس کے گھر کے 52-53 افراد نشانہ بنے, لیکن آج وہ معافی دے رہا. وزیر داخلہ ہے, طاقتور ہے, وہ تو کہے میں سب سے بڑی طاقت رکھتا ہوں تو میں نہیں. بعض اوقات آپ کو اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے فیصلے لینے پڑتے ہیں, لیکن ابھی سے آپ کہہ دیں کہ جی فیصلہ ہو گیا اور تبرہ بازی شروع کر دیں, یہ بھی درست نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا, عمران خان ایک بات یاد رکھیں, وہ ملک اور قوم اور ان شہداء کا غدار نہیں ہے. وہ جو بھی بات کرے گا سامنے کرے گا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرے گا, اور قوم کو اعتماد میں لے کے کرے گا, اور قوم کو ساتھ لے کے. انٹرنیشنل پیپلز ٹریبیونل کے مطابق بین الاقوامی انسانی حقوق کے مختلف تحقیقاتی رپورٹ سے مقبوضہ وادی میں نامعلوم اجتماعی قبروں کی تصدیق ہوئی ہے. رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے 6 اضلاع کے 79 دیہات میں 8652 اجتماعی قبروں کی نشاندہی ہوئی ہے. مولانا صاحب, عالمی برادری کو کیا بھارتی مظالم نظر نہیں آتے؟ عالمی برادری کی اس مجرمانہ خاموشی پر کیا کہیں گے؟ آپ کبھی اپنی نظر کا ٹیسٹ کروانے گئے؟ وہ ڈاکٹر جب آپ کو لگاتا ہے نا اینک, تو ایک جگہ پہ وہ کالا شیشہ اندر ڈال دیتا ہے, اس آنکھ سے آپ کو نظر نہیں آتا, اور دوسری سے کہتا ہے آپ چیک کرو. عالمی برادری بھی یہی ہے کہ اس وقت اس کو کچھ نظر نہیں آتا. عالمی برادری کو اسلامی دنیا میں کچھ ہو وہ کچھ نہیں نظر آتا. اس کو کشمیر میں نظر نہیں آتا, اس کو فلسطین میں نظر نہیں آتا, اس کو برما نظر نہیں آتا, اس کو افغانستان کی عورتوں کا بڑا شور ہے, او جی افغانستان میں کیا ہوگا. اس کو 20 سال سے قید میں پڑی عافیہ صدیقی نظر نہیں آتی ہے, اس کو یہ کشمیری عورتیں نظر نہیں آتی ہیں, اس کو کشمیری بچیوں کا ریپ نظر نہیں آتا, اس کو فلسطینی مائیں روتی نظر نہیں آتی, اس کو فلسطینی بہنیں روتی نظر نہیں آتی ہیں. یہ عالمی برادری کی جو اینک ہے نا, اس کی جو ایک آنکھ ہے اس کے اوپر وہ کالا شیشہ ہے, جس سے اسے عالم اسلام میں کچھ ہو, مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو, وہ نظر نہیں آتا ہے. اور اگر کسی دوسری جگہ ایک پتھر بھی لگ جائے وہ بڑا خیال آ جاتا ہے, پاکستان میں عورت جتنا پاکستان میں ہے. پہلی بات تو یہ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نے عورت کی ہر طریقے سے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. بالکل بالکل. بطور ماں کے, بطور بہن کے, بطور بیوی کے, بطور بیٹی کے, بطور خالہ کے, بطور پھپھو کے, ہر طرح سے ہم نے اس کا احترام رکھنا ہے. بدقسمتی کیا ہے, اگر آپ ریشو نکالیں, اور میں آپ سے کہوں گا کہ اگلی مرتبہ ذرا یہ ہمارے ریسرچر نکالیں کہ ریپ کے واقعات امریکہ میں کتنے ہوتے ہیں, یورپ میں کتنے ہوتے ہیں, اس کا مقابلہ پھر پاکستان سے کر لیجئے گا. لیکن بدقسمتی ہے وہاں ہونے والے واقعے کو کوئی اسلام سے, مسیحیت سے نہیں جوڑتا. کوئی نہیں کہتا کہ اسرائیل میں ریپ کے جو واقعے ہوئے یہ یہودیت نے کیے, کوئی نہیں کہتا جو یورپ امریکہ میں ہوئے یہ عیسائیوں نے کیے یا مسیحیوں نے کیے. پاکستان میں کوئی ہو جائے فوراً اسلام کی مہر لگاتے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. جس طرح
کوئی مسیحی برا عمل کر سکتا ہے. جس طرح یہ نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا, ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ مسیحی دہشت گرد ہے, بالکل ہم نے تو کہا دہشت گرد ہے, کیونکہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ دہشت گرد ہوتا ہے, اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ سیدھی سی سمپل سی بات ہے. یہ عالمی برادری کی جو اینک ہے, اس کے اندر مسلمان کا لفظ آ جائے, اسلام کا لفظ آ جائے, مسلمان بچی ہو, بچہ ہو, عورت ہو, مرد ہو, تو وہ کالا اس کا جو ہے نا چشمے کے اوپر شیشہ وہ آ جاتا ہے, اور جب کوئی اور ہو تو وہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی نظر آتی ہے. ان سے پوچھو نا کہ عافیہ صدیقی کا اب کیا جرم ہے, جنگ تو ختم ہو گئی, اس پہ جیل میں بھی حملے ہو رہے ہیں, وہ تو اب بیچاری پتہ نہیں کس حال میں ہے, تو چھوڑ دو اس کو. وہاں کیوں نہیں آپ کو انسانی حق یاد آتا؟ یہ بھی تو کوئی سوال ان سے کرے. وہاں تو کوئی نہیں بولتا. یہ ان کا معیار ہے. گزشتہ دنوں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. مولانا صاحب, آپ خود حکومت کا حصہ ہیں, وزیر اعظم عمران خان کے نمائندے خصوصی بھی ہیں. مولانا صاحب, لوگ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سوال کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھی بات ہے. مہنگائی سے سب سے بڑا چیلنج جو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے وہ یہ مہنگائی ہے. ٹھیک. بدقسمتی یا خوش قسمتی جو بھی آپ کہیں, کہ ہم نے کرونا پر ہمارے ملک میں کافی حد تک خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ ہم نے قابو پایا, اور بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں مہنگائی کا جس طرح اضافہ ہوا اس کا شکار ہم بھی ہیں. جس طرح دنیا میں آج تیل تو ہم خود نہیں نکالتے نا, ہم باہر سے خریدتے ہیں, تو باہر جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی مہنگا ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ سبسڈی وغیرہ باقی چیزیں, لیکن آپ کے اور حالات آپ کے یہ ہیں کہ ماضی کے قرضے, پھر وہ کہتے ہیں ماضی کی بات, لیکن کیا کریں, وہ اتنے آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی قسطیں دینی, باقی چیزیں دینی, تو جو عوام کے لیے ریلیف نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل پاتا. کوشش ضرور ہے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن بہرحال مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کو. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہاں پہ آپ کو روکوں گا. ناظرین, یہاں پہ وقت ہو چکا ہے بریک کا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ جادو ٹونے کے اشتہارات کی طرح آن لائن حلالہ سینٹر کی تشہیر اور حلالہ سینٹرز کے باقاعدہ اشتہارات دیکھنے میں آئے ہیں, جن میں طلاق یافتہ جوڑوں کو ملانے کی کوشش اور مشروط حلالہ کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے. مولانا صاحب, پاکستان میں آن لائن حلالہ سینٹرز کی تشہیر ہو رہی ہے. حلالہ جس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو, وہ پاکستان میں کھلے عام ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ حکومت اور متعلقہ ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے چینل میں میرے بڑے عزیز بھائی ہیں, دوست ہیں, محمد مالک صاحب, صحیح, انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا. اچھا. اور پہلی مرتبہ, میں تو ویسے آپ میری لا علمی کہیں یا جو بھی کہیں, میرے علم میں پہلی بار آیا کہ پاکستان میں حلالہ سینٹر اس طرح کے بھی کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے آئیے پیسے دیجئے دونوں طرف. جی, یہ بدماشی ہے نا یہ کوئی. اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. صوبائی حکومتوں کو میں نے خود خط لکھا ہے. اچھا. اور کوشش بھی کی ہے کہ جو مواد مل سکے اس کو ساتھ لگایا ہے. ٹھیک. وزیر اعظم صاحب کے دفتر کے بھی علم میں بھی لایا ہوں. اصل میں بیچ میں یہ افغانستان کا مسئلہ آ گیا, کچھ اور مسائل آ گئے, تو اس میں لیکن ہماری توجہ اس پہ پوری ہے. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اس طرح کا جو حلالہ ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. حلالہ ہے کیا؟ جی, یہی میرا سوال تھا کہ حلالہ یہ ہے کہ ایک خاتون کو 3 طلاق ہو گئی. ٹھیک. اس نے اپنی مرضی سے کہیں دوسری جگہ شادی کر لی. ٹھیک. وہاں کسی وقت اس کی گڑبڑ ہو گئی, وہاں سے اسے طلاق ہو گئی, تو یہ جو خاوند ہے اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتا ہے. ٹھیک. یہ جو کرائے کے حلالہ سینٹر بن گئے ہیں, اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے. جی. اس کے اسباب کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے, اولاد کو بھی چاہیے کہ شادی سے پہلے ذرا کسی بڑے کو کہیں کہ ذرا یار پتہ تو کر لو. اس کے اوپر جناب سارا نظام چل رہا ہے. میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب جی, کہ رات کو سوشل میڈیا پہ دوستی ہوتی ہے,
افسوس 2 دن چلتی ہے، تیسرے دن وہ بھی بھاگتا ہے گھر سے، وہ بھی ماں باپ کو بھی خوار کیا، مرد نے بھی اور عورت نے بھی. یہ نہیں کہ خالی کو مرد نے بغیر ماں باپ کے اور اس طرح کر کے بھاگ کے جا کے شادی کر لی، بڑا کارنامہ کر لیا اس نے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں سے شادی سے پہلے پوچھو، یہ شریعت کہتی ہے. اور اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے، میں آج کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اپنے والدین سے کہیں کہ جی یہ مجھے پسند ہے، ذرا پتہ کر لیں، اس کا اتا پتہ تو لو. جب بڑے بیچ میں ہوں گے جی تو پھر یہ جو ہر 15ویں دن طلاق کا قضیہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا. ٹھیک. ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. 2 دن گزارے ہیں اور پھر جدائی ہو گئی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہونے والی ہے. اب وہ بچی تو تباہ ہو گئی، کیا کرے وہ، کیا کدھر جائے وہ. اس لیے ماں باپ کو بھی شفقت کرنی چاہیے. صحیح. بچیوں سے شادی سے پہلے ان کی رضامندی جان لیں، بچوں سے پوچھ لیں. اور بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں اتنا سا تھا، یہ میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، جی میں ان کو رسوائی میں تو نہ ڈالوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں. پاکستان کی بات کریں نا، جی یہاں یہ جو ہمارے آپ کے لبرل ہے نا 200-400، وہ 200-400 بھی نہیں ہے، کم ہے. وہ ایک صاحب نے تو آپ نے دیکھا حجاب پہ کیا کہہ دیا. بالکل. اللہ ان کو ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ خود مان بھی گیا. ٹھیک. وہ صاحب نے مان بھی لیا اپنی شکست کو. کیا انہوں نے کہا جی پہلے تو ایک آدھ لڑکی حجاب لیتی تھی، اب تو جناب کلاس کی کلاس ہی. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کے ماننے والے بڑھ گئے، تمہاری بات ماننے والے کم ہو گئے. تمہاری فکر زوال پذیر ہے، دین کی فکر غالب آ رہی ہے. یہ مولوی کی بات نہیں ہے. صحیح. حجاب اور حیا، آنکھوں کا نیچے رکھنا، لباس کا ایسا پہننا کہ جس میں عریانی نہ ہو، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. بالکل دونوں. یہاں ہم صرف ایک حصہ پکڑتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ جاؤ نماز کے قریب جب تم نشے میں ہو. لیکن اگر خالی ایک آیت حصہ پکڑ لو کہ لا تقربوا الصلاۃ، جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ ایک حصہ پکڑتے ہیں. او حجاب. او بھئی مرد کو کس نے حق دیا ہے؟ مرد کو بھی قرآن کہہ رہا ہے اپنی آنکھیں نہیں کرو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ہاں جی، مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے. مرد کو بھی کہ اسلام نے اجازت نہیں دی کہ تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کی ساخت کیسے ہے، یہ خوبصورت ہے کہ نہیں خوبصورت ہے. مرد کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ اب ایک چیز کو لیتے ہیں دوسری کو نہیں لیتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس طرف آگے بڑھنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب اس چیز کو دیکھنے میں کے لیے یہ ساری جو معاشرتی اصلاحی عمل ہے، تربیتی عمل ہے، اس کی طرف واپس جانا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. مولانا صاحب، گزشتہ دنوں میرا ایک تقریب میں جانا ہوا. یہ عقیقے کی تقریب تھی جس کا پرتکلف انداز میں اہتمام کیا گیا تھا، جس کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ عقیقے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا عقیقے کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی اور آپ نے اس کے اوپر بکرا ذبح کیا یا گائے کی یا اونٹ کیا یا جو بھی ہے، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور عقیقے میں آپ کو غربا، گھر والے بھی شامل ہو. یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو رشتہ داروں کو شامل نہ کریں گے. جی مولانا صاحب نے کہا تھا اس میں آپ، کیونکہ یہ تشکر ہے نا اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی یا بیٹا دیا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ جی بیٹا ہو تو یہ عقیقہ کب کر رہا ہے؟ جی بکرا لائے. بیٹی ہو تو رونا شروع کرتے ہیں. وہ ظالموں ڈبل کرو. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں الحمدللہ. جب اللہ نے مجھے پہلی بیٹی دی، پہلا میرا بڑا بیٹا ہے، تو میں نے جتنی اس کی خوشی کی تھی اس سے ڈبل کی جب مجھے اللہ نے بیٹی دی. جب دوسری دی تو اس کا بھی اسی طرح کیا. بیٹی ہو یا بیٹا، جب آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں تشکر کے طور پر، اس کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے،
تو آپ کو اس میں غرباء کو بھی شامل کرنا چاہیے، آپ میں ضعفاء کو بھی شامل کرنا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہیے. لیکن یہ جو آج کل ہمارے یہاں بہت فضول خرچی ہوتی ہے نا، اس سے بچنا بھی چاہیے. اس کی جگہ آپ وہی پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، خرچ کر لیں زیادہ. یعنی آپ دیکھیں نا 10 پکوان آپ بنانے کی بجائے آپ 5 بنائیں، ایک یا 10 ہی بنائیں، لیکن پھر اس میں غرباء کو بھی شامل کریں، اس میں کچھ فقراء کو بھی شامل کریں، اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جیسے قربانی میں ہم کرتے ہیں. تو یہ مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا عقیقے کے لیے قربانی کے جانور میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ ہاں، قربانی کے جانور میں بالکل، اگر بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے، جیسے گائے ہے، تو اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اگر یہیں پہ ہی مولانا صاحب آپ سے ذرا فرمائیے گا کہ اگر کسی کا پیدائش کے وقت عقیقہ نہیں ہوا اور اب ان کا عقیقہ کیا ان کا بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے جب مرضی کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کب کھلا رہے ہیں ہمیں؟ تو یہ تو جب مرضی آپ کر سکتے ہیں. زندگی کے اللہ کے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب سے طریقہ ملا وہ یہ ہے کہ اقرب وقت، قریبی وقت میں. تو لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اب بڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے یار میرا عقیقہ ہی نہیں ابا جی نے کیا، تو میں اب کر لوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ جب کہیں گے ہم آپ کا عقیقہ کھانے کے لیے آ جائیں. انشاءاللہ. بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں آج وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.